ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ اور رضوی چینل لوہردگا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم عبدالرحمن خان قادری عید قربان کے اس مبارک و مسعود موقع پر چند مسائل قربانی کی سوغات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قربانی ہر مسلمان مقیم آزاد مالک نصاب پر واجب ہے۔ قربانی کا حکم حج کی طرح نہیں، جیسے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، ہر سال نہیں۔ قربانی کا حکم ایسا نہیں۔ قربانی مالک نصاب پر ہر سال واجب ہے۔ مسلمان اگر اس سال مالک نصاب ہے تو اس سال بھی قربانی واجب، اور اگر آئندہ سال مالک نصاب ہوگا تو آئندہ سال بھی قربانی واجب ہوگی۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خود مالک نصاب ہونے کی صورت میں اپنی قربانی کے بجائے اپنے شیخ، اپنے والد یا اپنے کسی عزیز کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ آپ اگر مالک نصاب ہیں تو اپنی قربانی نہیں چھوڑ سکتے، خود اپنی قربانی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کسی شیخ، والد یا مرحوم یا کسی بھی عزیز کی طرف سے بھی قربانی کیجئے۔ یہ درست ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان عظیم اور اپنی امت سے پیار دیکھیے کہ آپ نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کی، لہذا امت کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے نبی کی جانب سے قربانی کرے تو رضا مولا کا سبب اور باعث اجر و ثواب ہو۔ یاد رہے، بکرے میں صرف ایک ہی کی قربانی ہو سکتی ہے، بکرا خواہ کتنا ہی تندرست و توانا، موٹا تازہ اور قیمتی کیوں نہ ہو، جبکہ بڑے جانور بھینس وغیرہ جس کی عمر کامل 2 سال ہو، اس میں 7 مسلمان یا 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو۔ مثلا 14,000 کا جانور ہے تو اس کا 7واں حصہ 2,000 روپے ہوتا ہے۔ اب اگر 7 سے کم شریک ہیں تو قیمت کم و بیش بھی کر سکتے ہیں، مگر کسی کو 2,000 سے کم میں شریک نہیں کر سکتے۔ اگر 2,000 سے کم ہوگا تو جائز نہیں۔ قربانی جس طرح مسلمان مرد مالک نصاب پر واجب ہے، اسی طرح عورت مالک نصاب پر بھی واجب ہے۔ قربانی کے جانور میں کوئی بد مذہب شریک نہ ہو۔ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ذہن نشین کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی بد مذہب شریک نہ ہو جائے، ورنہ کسی کی طرف سے قربانی قبول نہ ہوگی۔ یاد رہے، قربانی کا گوشت کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا، نہ کچا نہ پکایا ہوا۔ اس مسئلے کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں کہ اگر میت نے مرنے سے پہلے قربانی کے لیے کہا تھا اور اس کی جانب سے قربانی کی گئی تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ سارا گوشت غریبوں میں صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ قربانی کا گوشت فقیروں، دوستوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرے۔ ایک حصہ اپنے اور گھر والوں کے لیے رکھے۔ سارا گوشت اپنے اور گھر والوں کے لیے بھی رکھ سکتا ہے اور سارا گوشت فقیروں میں بھی صدقہ کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے اور گھر والوں کے لیے رکھنا بہتر ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ قربانی کرنے میں نام و نمود، دکھاوا، ریاکاری یا گوشت خوری کی نیت نہ ہو، بلکہ اجر و ثواب کی نیت ہونا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ایک اہم بات، اسے خوب ذہن نشین کیجئے اور اس پر عمل بھی کیجئے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، عاشق رسول، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عمل یہ تھا کہ وہ ہر سال ایک قربانی اپنے نبی کے نام سے، ایک اپنے والد ماجد کے نام سے اور ایک اہل سنت و جماعت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اس عمل سے اہل سنت کے لیے ان کی محبت و ہمدردی اور دلی پیار کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جانب سے بھی قربانی کریں۔ انہوں نے ہمیں یاد رکھا، ہم انہیں یاد رکھیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ انہیں یاد کرنے اور خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کا راستہ اپنائیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ اس سلسلے میں اگر کچھ معلومات چاہتے ہوں
तो 97-192-98-786 पर राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं करता है। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर किसी जानवर के 2-4 दिनों का अगर साल में फर्क हो तो वो चल जाएगा या नहीं चलेगा? देखिए, कुर्बानी के जानवर के लिए शराइत हैं। उसका उयूब से पाक होना, सलामत होना ज़रूरी है। इसी तरह उसकी उम्रें भी शरीयत मुतहरा ने बयान फरमाई हैं। जैसे बकरे के लिए 1 साल पूरा, शरई एतबार से इस्लामिक साल 1 साल पूरा होना ज़रूरी है। 1 साल से 1 दिन भी कम होगा तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह गाय भैंस है तो इसके लिए 2 साल की लिमिट बयान की गई है। ये आखिरी लिमिट है। 2 साल से ज्यादा तो हो सकता है लेकिन 2 साल से कम नहीं हो सकता। इसी तरह ऊंट की 5 साल उम्र बयान की गई है और 5 साल की उम्र का ऊंट होगा तो उसकी कुर्बानी हो सकेगी। उससे 1 दिन भी अगर कम है तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं।